بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور اسلام کی دولت جنہیں نہیں ملی ہوئی ہے۔ چرند و پرند ہر کوئی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا نبی جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ایک گوہ کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سجائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو سلیم کا ایک شخص، ایک اعرابی گوہ لے کر آیا اور وہ سفر پر جا رہا تھا، اسے اپنی آستین میں چھپائے ہوئے تھا اور سفر میں وہ لے جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اللہ کا نبی کہتا ہے۔ وہ صف کو چیرتا ہوا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے آیا اور اس نے ڈائریکٹ یہ بات کہی، اے محمد، عورتیں تجھ سے زیادہ جھوٹے لہجے والی نہیں ہیں اور تم سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے میری قوم، میرے قبیلے والے جلد بازی کرنے والا نہ کہتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، ارشاد فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، اسے قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے پہلے وہ شخص کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اے رابی، یہ بتا تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تو یہاں آئے؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ اے محمد، میرے پاس ایک گوہ ہے، اگر یہ گوہ گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس نے گوہ رکھ دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے گوہ، اور پھر اس نے جو بات کی عربی زبان میں، تمام حاضرین نے اس بات کو سنا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے کہا، جس کا عرش آسمان میں ہے میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں، زمین میں جس کی بادشاہت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، آگ میں جس کا عذاب ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ جہانوں کے رسول، خاتم النبیین، جس نے تصدیق کی کامیاب ہوا اور تکذیب کی وہ ناکام ہوا۔ اس نے کہا، جب آیا تھا، جب یہ ساری باتیں اس نے سنی تو بنو سلیم کا اس اعرابی شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تھا تو اس وقت میری نظر میں آپ سے برا کوئی نہیں تھا، اور جب یہاں سے جا رہا ہوں تو اس وقت میری نظر میں اب آپ سے اچھا کوئی نہیں۔ ہاتھوں کو بڑھائیے، کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھایا، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں سکھایا تو اس شخص نے کہا کہ آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ایک شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ وہ شخص وہاں سے نکلا، راستے میں 1000 فوج والے سپہ سالاروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ 1000 جانور جن کے پاس، 1000 تلواریں، 1000 ان کے پاس ڈھال۔ انہوں نے اس بنو سلیم کے اعرابی نے ان سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا، محمد کو قتل کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس محمد کی تم بات کرتے ہو؟ میں بھی یہی سوچ رکھتا تھا، لیکن جب وہاں گیا تو ماجرا کچھ اور ہوا، کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر اس کی گواہی پر وہ 1000 لوگ
ایک ساتھ ایمان لاتے ہیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں تیار کرتے ہیں اور پھر وہیں سے 1000 لوگوں کو جنگ کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب ایک ساتھ 1000 سپہ سالاروں نے، 1000 فوج نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ذرے ذرے کے وہ نبی ہیں، چاند تاروں کے بھی وہ نبی ہیں، وہ بہاروں کے بھی نبی ہیں، ہواؤں کے بھی نبی ہیں، درختوں کے بھی نبی ہیں، چرند و پرند کے بھی نبی ہیں، اور ہر کسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے۔